بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے ذریعے فیوز اور برکات۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہیں، ایسی نیکیاں جیسے کہ عام طور پر نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے روکنا اور منع کرنا، چونکہ انسان اعتکاف میں اپنے آپ کو چند مخصوص باتوں سے روکتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کسی بستی اور محلے میں سے کسی ایک بھی آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے اتر گیا، اور اگر بستی یا محلے میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو وہاں کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ مرد کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل اور پھر عید کا چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلے۔ اس دوران کھانا پینا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا سب کچھ مسجد کے اندر رہ کر کرے گا، البتہ ضروری حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کمرے کے مخصوص کونے میں ٹھہر جائے اور وہیں کھائے پیے، وہیں سوئے، صرف ضروری حاجت کے لیے اپنی جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموشی کرنا صحیح بات نہیں، لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، بس دین کی باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں عام حضرات کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو بھی نیک کام ہو وہ کریں، مثلا نوافل پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جو حضرات اس کے اہل ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اسی پارے کی تفسیر اور ترجمے کا مطالعہ کریں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتکاف کے بڑے فضائل معلوم ہوتے ہیں، جس سے ذہن میں اعتکاف کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف فرماتی رہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندقوں کے برابر دیوار فرما دیتے ہیں جن خندقوں کا فاصلہ زمین آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں بڑی اہم حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں انسان مسجد سے باہر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا نہ کسی کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، نہ کسی جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی خیر خواہی کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھ جاتی ہیں جتنی وہ کرنے والے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اچھی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔